बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जब भी मुश्किल में पड़ते हैं, हुकूमत उनको बचाने आ जाती है। एक ऐसा कानून, एक ऐसा एक्ट, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसके बाद चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जब तक वो मंजूर नहीं हुआ था, वो किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बने, किसी भी चैम्बर वर्क का हिस्सा नहीं बने। लेकिन हैरानकुन तौर पर वही चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि मास्टर ऑफ़ द रोस्टर के ख़िलाफ़ थे और उसके तसव्वुर के ख़िलाफ़ थे और समझते थे कि बादशाहत ख़त्म होनी चाहिए, अब वही मास्टर ऑफ़ द रोस्टर बनने के बाद किसी किस्म का एतराज़ करते हुए दिखाई नहीं देते। यानी कि जब ऑर्डिनेंस नहीं आया था तो उस वक़्त चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 2 दफ़ा कमेटी इजलास के अंदर माइनॉरिटी में थे और जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह ने दोनों इजलासों में नए बेंचेस बनाए और नए फ़ैसले किए। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा माइनॉरिटी में होने के बाद कुछ इस तरह से बेबस नज़र आ रहे थे कि फिर से हुकूमत उनको बचाने के लिए आ गई और एक नया सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस आ गया और उसके बाद चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ये इख्तियार मिल गया कि वो उस 3 रुकनी कमेटी के अंदर तब्दीली कर सकते हैं। यानी कि जो तीसरा रुकन है उसमें से अपनी मर्ज़ी का रुकन मुंतखब कर सकते हैं। पहले चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब थे, लेकिन ऑर्डिनेंस, तरमीमी ऑर्डिनेंस आने के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन इन हो गए और जस्टिस मुनीब को आउट कर दिया गया। अब जस्टिस मुनीब को आउट करने के बाद चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो चाहें कर सकते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि जस्टिस अमीनुद्दीन उनसे किसी सूरत भी इख्तिलाफ़ नहीं कर सकते और जस्टिस अमीनुद्दीन की जगह अगर कोई और जज होता तो वो अपना माइंड इस्तेमाल करता और फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए मज़ीद मुश्किलात जो हैं वो खड़ी हो जाती। लेकिन चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अमीनुद्दीन को चूज़ किया और उसके बाद अब वो अपनी मर्ज़ी से बेंचेस बना रहे हैं। अब उन्होंने 63A भी मुकर्रर कर दिया है, उसके साथ साथ उन्होंने ऑडियो लीक केस भी मुकर्रर कर दिया है। लेकिन हैरानकुन तौर पर अब आने वाला जो मंजरनामा है वो बड़ा दिलचस्प नज़र आता है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन 2 जजेस क्या करने जा रहे हैं, ये बड़ा अहम होगा। उन्होंने क्या कहा है और मुमकिन तौर पर अगले जो बेंचेस बनाए गए हैं, जो केसेस लगाए गए हैं, उनके अंदर मंजरनामा क्या होगा। लेकिन उससे पहले ये देखना ज़रूरी है कि 63A और ऑडियो लीक्स केस ही मुकर्रर क्यों किया गया। याद रहे जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है उसके अंदर ये चीज़ भी मौजूद है कि अगर आप कोई केसेस फ़िक्स करते हैं तो उसमें आपने जो कमेटी है वो ये फ़ैसला करेगी कि पहले आने वाले केसेस को पहले फ़िक्स किया जाएगा और बाद में आने वाले केसेस को बाद में फ़िक्स किया जाएगा और उसकी रीज़न्स और वजूहात भी एलामिया के अंदर, मिनट्स ऑफ द मीटिंग या जो भी एक प्रेस रिलीज़ कह सकते हैं, जो भी होगा उसके अंदर वो बताई जाएंगी। लेकिन कल जो इजलास हुआ ये उसी ऑर्डिनेंस के तहत हुआ जो तरमीम के बाद आया और उसके बाद मुनीब साहब आउट हो गए और अमीनुद्दीन साहब इन हो चुके हैं। लेकिन कल से अभी तक किसी किस्म का कोई एलामिया नहीं आया कि 63A को और ऑडियो लीक्स को क्यों मुंतखब किया गया। अब जाहिर है इस वक्त जो तमाम लोगों की नज़रें हैं वो आइनी तरमीम के ऊपर हैं और 63A की नई तशरीह या नई वजाहत के बाद अब ऐसा लगता है कि वो जो एक पाबंदी थी कि अगर कोई भी अरकान पार्लियामेंट, कोई भी रुकन पार्लियामेंट अपनी पार्लिमानी पार्टी के हिदायत के ख़िलाफ़ वोट देता है तो उसका वोट पहले ये था कि काउंट नहीं होता। अब ये तशरीह जो नई होने जा रही है उसमें मुमकिन तौर पर ये ज़रूर तसव्वुर किया जा सकता है कि शायद ऐसा होगा कि अब उस शर्त को ख़त्म कर दिया जाए, यानी कि वो नाअहल तो ज़रूर हो जाएगा लेकिन अगर उसने अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट दे दिया है तो फिर वो वोट काउंट हो जाएगा। अगर इस तरह से वोट काउंट होते हैं तो दूसरी जमातों के वोट लेकर ये हुकूमत किसी भी तरह की आइनी तरमीम कर सकती है और उस आइनी तरमीम से इस वक्त जो ख़बरें और बातें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को नई बनने वाली आइनी अदालत का सरबराह मुकर्रर किया जाएगा और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 63A मुमकिन तौर पर हम ये कह सकते हैं कि फिर इसीलिए मुकर्रर कर रहे हैं कि फिर उनको खुद ही इस सारी चीज़ का फ़ायदा होगा। ऑडियो लीक केस भी उनके लिए अहम तरीन है, लेकिन ऑडियो लीक केस जो है उसमें उन्होंने जो बेंच बनाया उसमें वो मंसूर अली शाह साहब उसके सरबराह हैं। अब वापस आते हैं जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर की तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर। अब किसी सूरत भी ये नज़र नहीं आता कि जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह आने वाले दिनों में किसी भी बेंच या किसी भी केस का हिस्सा बन सकते हैं। उसकी वजह यह है कि अब एक को कमेटी के अंदर से निकाल दिया गया इस तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद और दूसरे जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उन्होंने इसी कमेटी को एक ख़त लिखा है और उस ख़त के अंदर 3 बड़े अहम तरीन मुतालबात रखे हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह आगे आने वाले दिनों में किसी भी बेंच या किसी भी केस का हिस्सा बनते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। वाज़ेह तौर पर यह नज़र आ रहा है कि जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर कोई भी केस नहीं सुनेंगे और तमाम बेंचेस से वो अलग हो जाएंगे। अब ये जो 2 केसेस हैं 63A और ऑडियो लीक्स, एक 63A
وہ کیس ہے جس میں جسٹس منیب فیصلہ لکھنے والوں میں شامل تھے. اس وقت کے جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں یہ بینچ تھا اور جسٹس منیب اختر نے یہ فیصلہ تحریر کیا تھا جس کے اوپر اب ریویو لگ چکا ہے. اور ریویو میں جسٹس منیب اختر کو شامل تو کیا گیا ہے لیکن چونکہ ان کو 3 رکنی کمیٹی سے نکال دیا گیا ہے تو اس کے اوپر بھی ان کے شدید تحفظات ہو سکتے ہیں. ان تحفظات کی بنا پر ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہ پھر اس بینچ سے الگ ہو جائیں گے, بینچ ٹوٹ جائے گا اور پھر نیا بینچ بنانا پڑے گا. لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ جسٹس منیب اختر سینئر ترین ججوں میں شامل ہے, وہ اگر اس بینچ میں نہیں بیٹھتے اور یہ جو 63A فیصلہ لکھنے والا جج ہی اس کے اندر موجود نہیں ہوگا تو پھر اس کا اگلا منظرنامہ کیا ہوگا. بے شک نیا بینچ بنایا جا سکتا ہے, نیا بینچ بنا بھی دیا جائے گا, لیکن سپریم کورٹ کے اندر جو ایک تنازع شروع ہو چکا ہے, اندر جو اختلافات اب شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں اور اس وقت جو 8 ججز کا تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد پچھلے پورے کنڈکٹ اب 13 جنوری والے بلے کے کیس کے اوپر بھی, بلے کے فیصلے کے اوپر بھی شدید تحفظات جو ہیں وہ فیصلہ کھڑا کرتا ہے اور بہت بڑے بڑے سوالات اٹھاتا ہے. تو اس کے بعد اب یہ ججز کی تقسیم ہے وہ سپریم کورٹ کو کہاں تک لے کے جائے گی اور چیف جسٹس ساری کشتیاں جلا کر کیوں اس طرح سے ایک بادشاہ ہونے کا تصور قائم کر رہے ہیں, جو کہ خود کہتے تھے کہ میں بادشاہت کو سپریم کورٹ سے ختم کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بادشاہت کو ختم کرنے کے لیے اسی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت یہ جو تمام تر اقدامات تھے, یہ جو کمیٹی میں تبدیلیاں تھیں, اس کو سراہا تھا, اس کا کریڈٹ بھی لیا تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ ہے وہ میری وجہ سے آیا اور اس کی وجہ سے دیکھیں کہ ہم نے اپنے اختیارات میں جو ہے وہ اس کی تقسیم کی اور اختیارات بانٹے ہیں لوگوں کو, تاکہ کوئی بھی یہ نہ کہے کہ فرد واحد جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے. اور وہ جو پہلے ماسٹر آف دا روسٹر کے تصور کے خلاف تھے, اب وہ ماسٹر آف دا روسٹر بننے کے بعد خود ہی خوش ہیں, اور جب وہ اقلیت میں آئے تو حکومت ان کو ریسکیو کرنے آئی اور ایک آرڈیننس کے ذریعے ان کو ہی سارا اختیار دے دیا اور ماسٹر آف دا روسٹر ان کو دوبارہ بنا دیا گیا. اب یہ معاملہ جو ہے دیکھیں, قاضی فائز عیسی صاحب جیسے میں نے پہلے بتایا, جیسے ہی اقلیت میں آئے آرڈیننس آیا اور اس موو کے تحت امین الدین جو ہے وہ ان ہو گئے اور منیب صاحب جو ہیں وہ آؤٹ ہو گئے. اب اس کے اوپر منیب صاحب کے بھی شدید تحفظات ہیں کیونکہ ان کو نکال دیا گیا ہے, ممکنہ تحفظات ہیں. اور منصور علی شاہ جو سینئر ترین جج ہیں, آنے والے چیف جسٹس ہیں 25 اکتوبر کے بعد, انہوں نے ایک خط بھی لکھ دیا. اب اس خط میں 3 بڑی اہم چیزیں ہیں. ایک تو یہ بات واضح نظر آ رہی ہے خط کی طرف جانے سے پہلے کہ جسٹس منیب اور جسٹس منصور کسی بھی بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے. اگر یہ 2 ججز بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے تو پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسی کس طرح سے اپنی سپریم کورٹ آگے چلا پائیں گے. اور اس وقت جو تقسیم نظر آ رہی ہے اس کے تحت بھی اگر ہم دیکھیں تو جسٹس منصور اور جسٹس منیب کے پاس سپریم کورٹ کے اندر واضح اکثریت ہے. جسٹس منصور نے اب فل کورٹ کا مطالبہ کیوں کیا ہے؟ ایک تو انہوں نے کہا کہ فل کورٹ بلایا جائے, فل کورٹ اجلاس ہو, فل کورٹ اجلاس کے اندر انتظامی سائیڈوں کے اوپر اس آرڈیننس, ترمیمی آرڈیننس کو دیکھا جائے, ڈیسائیڈ کیا جائے کہ کیا یہ عدلیہ کی آزادی کے متصادم ہے یا نہیں ہے, اس کے خلاف ہے یا نہیں ہے, ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں پہنچا سکتا, عدلیہ کی آزادی متاثر ہوگی یا نہیں. ایک تو یہ طریقہ ہے کہ فل کورٹ بلایا جائے اور انتظامی بنیادوں پر اس معاملے کو حل کیا جائے. دوسرا انہوں نے اپنے خط کے اندر جو مطالبہ کیا وہ یہ تھا کہ فل کورٹ بلایا جائے اور یہ کیس سماعت کے لیے فکس کیا جائے اور فل کورٹ کے اندر پھر دیکھا جائے کہ یہ جو ترمیمی آرڈیننس ہے یہ باقی رہنا ہے یا اس کو ختم کرنا ہے, کالعدم کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ پھر یہ چیز ہو سکتی ہے کہ جسٹس منیب اختر کو واپس 3 رکنی کمیٹی میں شامل کیا جائے اور وہی کمیٹی بحال کی جائے جو پہلے سے موجود تھی, اور تمام تر انتظامی معاملات کو, جو کیسز کے انتظامی معاملات تھے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت, اس کو بحال کیا جائے اور جسٹس منیب اختر واپس اس کمیٹی میں آ جائیں. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے اس وقت جسٹس منصور نے بھی سامنے رکھ دی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے یہ جو تضادات ہیں ان کا دی اینڈ کہاں پر ہوگا. یہ جو تضادات آئے دن بڑھتے جا رہے ہیں کہ جب ان کی مرضی کا قانون ہوتا ہے ان کو نظر آتا ہے کہ جب میری مرضی سے ساری چیزیں ہوں گی تو وہ خوش ہوتے ہیں, اور جب کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے ان کے اپنے ہی بنائے ہوئے قانون جس کا وہ خود ہی کریڈٹ لیتے ہیں, وہ جب ان کے خلاف جانے لگتا ہے تو اس کے اوپر پھر حکومت ان کو ریسکیو کرتی ہے. اب یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے ناظرین کہ اتنی ڈیٹیل اور اتنی آرڈیننس کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ دیکھیے وہاں سے اپروو ہوتی ہیں کیبنٹ سے, صدر صاحب اس کے اوپر سائن کرتے ہیں اور گھنٹوں کے اندر سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس قاضی فائز عیسی اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیتے ہیں. تو یہ یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارا ملی بھگت کے تحت ہو رہا ہے, یہ سارا کنسلٹیشن سے, میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہا ہے, ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے, ایک دوسرے کو جو ہے وہ
ایڈ فراہم کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو مدد دینے کے لیے، تو وہ غلط نظر نہیں آتا، وہ بالکل واضح نظر آتا ہے کہ اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ حکومت کے ساتھ ایک ہی پیج پر ہیں، اور پھر دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ بھی ایک ہی پیج پر ہے، اور اس وقت وہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جتنے بھی دن باقی ہیں اتنے دنوں میں وہ زیادہ سے زیادہ، جتنا زیادہ سے زیادہ ریلیف جو ہے حکومت وہ حاصل کر سکتی ہے وہ حاصل ہو، اور نون لیگ کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب ویسے ہی بڑے مہربان نظر آتے ہیں کہ ان کی اس وقت کی موجودہ پارلیمنٹ کی طرف سے کی گئی تمام تر چیزیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہر طرح سے ٹھیک ہے، چاہے وہ آئین سے متصادم ہی کیوں نہ ہو۔ تو بہرحال یہ وہی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے جس کا کریڈٹ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لیے کرتے تھے، اور اب اسی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے تبدیلی کر دی گئی ہے، اور اس کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ منوان عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس کے اوپر کسی قسم کے تحفظات کا اظہار انہوں نے نہیں کیا۔ دوسری طرف یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار انہوں نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ جو ترمیمی آرڈیننس ہے اس کی مزید وضاحت درکار ہے کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود بھی یہ بارہا یہ چیز کا اظہار کر چکے ہیں، اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی موجود ہے کہ یہ جو آرڈیننس ہوتا ہے صدارتی آرڈیننس، یہ عامر جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے اس کے دور میں آتا ہے، اور جنگی بنیادوں پر اگر معاملات ہوں یا جنگی حالات ہوں تو اس وقت یہ جاری کیے جاتے ہیں جب پارلیمنٹ کے اندر کوئی بھی قانون سازی ممکن نہ ہو۔ تو یہ معاملہ اب کس طرف جائے گا؟ سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی یہ چیلنج ہو چکا ہے، پنجاب لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی یہ چیلنج ہو چکا ہے، اور اب سپریم کورٹ کے اندر بھی اس معاملے کو چیلنج کر دیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ یہ تھی ابھی تک کی تمام تر معلومات۔ اپنے میزبان قمر میکن کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔